ہاتھ میرے بالوں کو لگایا اس دن سے میں نے اپنے بالوں کو کبھی کٹوایا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ادب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کبھی آپ نے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے اپنے ہاتھ سے کیوں شرمگاہ کو نہیں چھوا؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سے ملایا، جس دن سے میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ کو لگا اس دن سے آج تک میں اپنے ہاتھ سے کوئی گندی چیز چھوتا ہی نہیں۔ یہ اس طرح کا ادب اور احترام جب تک بندے کے دل میں آتا نہیں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت امام مالک اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مدینہ منورہ کے، آج سے 1200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ میں چلتے تھے تو آپ اپنے پیروں پر جوتے نہیں پہنا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اپنے پیروں میں جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اس سرزمین پر حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جس زمین کو حضور کے قدم لگے اس زمین پر میں اپنے جوتے پہن کر چلنا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مدینہ میں رہے مگر کبھی مدینہ کی سرزمین پر آپ نے طہارت نہیں کیا، زندگی مدینہ میں گزار دی۔ اب انسان کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے طہارت اور بیت الخلا۔ اب جس شہر میں رہتے ہو اور آپ کو ضرورت پیش آتی ہو، طہارت کی ضرورت ہو، بیت الخلا کی ضرورت پیش آتی ہو، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی جبھی بھی آپ کو طہارت یا بیت الخلا کی ضرورت پڑتی آپ مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے، ایک پیر مدینہ کے اندر رکھتے اور ایک پیر مدینہ کے باہر رکھ کر آپ طہارت سے فارغ ہو کر آیا کرتے۔ لوگ جب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا عمل کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں ایک پیر مدینہ کے اندر اس لیے رکھتا ہوں اگر اس حالت میں موت آ گئی تو میری موت بھی مدینہ کے اندر ہو جائے۔ اس طرح کا ادب ہوا کرتا تھا ان اللہ والوں کی زندگیوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگیوں میں، بزرگان دین کی زندگیوں میں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ پانی پت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جو کہ ہندوستان کا آخری حصہ ہے پانی پت، سرہند شریف کے آگے، پہلے دہلی سرہند پھر پانی پت، وہاں پر ایک ولی کامل ہے جن کا نام ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید حج کو جا رہا تھا، اس نے آ کر آپ سے اجازت مانگی کہ حضور میں حج کو جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ اجازت ہے، تم حج کو جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کچھ نصیحت کرے تو حضرت ابو علی قلندر نے کہا نصیحت اتنی ہے کہ جب تم حج کو جاؤ کعبۃ اللہ کی زیارت کرو، مدینہ منورہ پہنچو تو مدینہ منورہ کی ہر چیز کا ادب کرنا، یہاں تک کہ مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ پیر و مرشد کی نصیحت ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ مرید کعبۃ اللہ کے لیے روانہ ہوئے، حج کیا، حج کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ وہاں سنہری جالیوں کی زیارت کرتے کرتے جب پیچھے آ رہے تھے اچانک ان کا پیر ایک کتے پر آ گیا، کتے پر پیر رکھا، وہ کتا تڑپ گیا اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ تو اچانک اس مرید کو اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آ گئی اور وہ افسوس کرنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، پیر و مرشد نے تو کہا تھا کہ مدینہ منورہ کے کتوں کا بھی ادب کرنا، لیکن یہاں پر ایک کتے کو مجھ سے اتنی بڑی تکلیف پہنچ گئی، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ یہ بات اس کے دل کو بہت کٹک رہی تھی، مگر اس نے سوچا چلو جب ہندوستان پہنچ جاؤں گا تو اپنے پیر و مرشد سے اس کے تعلق سے سوال کر لوں گا۔ جب وہ مرید واپس ہندوستان تشریف لایا سب سے پہلے پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے مکان جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پیر و مرشد کا ہاتھ یہ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ آپ تندرست تھے، جب واپس لوٹ کر آیا ہوں تو ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹا مدینے میں جس کتے پر تو نے پیر رکھا تھا وہ کتا میں ہی تھا، اور میں خود کو مدینے کی گلیوں میں کتا بنا کر وہاں چلنے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے نصیحت کی تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے جو کتے ہوتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، اپنے وقت کے اولیاء مدینہ کی سرزمین پر خود کو کتا بنا کر چلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، خود کے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتے ہیں۔
یہ مدینہ منورہ کی سرزمین کا یہ ادب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت روئے زمین تباہ ہو جائے گی، دجال کا فتنہ نکلے گا جو ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت میں اس دجال کے فتنے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال ساری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کے ایمان کو برباد کرے گا، مگر مدینہ ایک ایسی سرزمین ہوگی کہ مدینہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ یہ وہ پاک مدینہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح میں حضور کی زیارت کو آتے ہیں، شام تک درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے تو نئے 70,000 فرشتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شہر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کسی انسان کے ذمہ نہیں دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی گلی کوچوں میں فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، اور آج کی یہ رات میلاد کی رات، اس رات کو کوئی عام رات نہ سمجھے۔ یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ یہ رات نہ ہوتی تو کوئی رات نہیں ہے، اور اس رات کو عید کی طرح منائیں، جیسے عید الاضحیٰ کی رات ہوتی ہے اور جس طرح سے عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اسی طرح سے آج یہ عید میلاد کی رات ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عید ہے کہ اس عید سے بڑھ کر کوئی دوسری عید نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے بھی بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے، ماہ رمضان المبارک سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ عید بقرعید سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر سوال کرے کہ اس کی وجہ کیا ہے، قرآن میں یہ کہا ہے، یہ حدیث میں یہ کہاں پر ہے، تو سنیں، یقیناً حدیث قدسی ہے۔ مواہب لدنیا کتاب اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، خدا نے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ سورج پیدا ہوتا، نہ چاند پیدا ہوتا، نہ ستارے پیدا ہوتے، نہ درخت پیدا ہوتے، نہ سمندر پیدا ہوتے، نہ پہاڑ پیدا ہوتے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، نبی کی پیدائش اگر یہ مقصد نہ ہوتا، اللہ نہ دنیا پیدا کرتا نہ آخرت پیدا کرتا۔ تو جب آقا علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصد تھا، اسی لیے اللہ نے دنیا کو وجود میں لایا۔ نبی کو دنیا میں بھیجنا مقصد تھا، اللہ نے اس لیے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، کائنات کا ذرہ بنایا، اور ہر چیز کو وجود میں لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش مقصد تھی۔ جب آقا علیہ السلام کی پیدائش مقصد تھی تو پھر غور کرے، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ عید الاضحیٰ ہمیں ملتی، نہ رمضان ہمیں ملتا، نہ بقرعید ہمیں ملتی، نہ شب برات ملتی، نہ شب قدر ملتی، نہ شب معراج ملتی۔ یہ ساری راتیں، یہ ساری عیدیں صرف اسی عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہوئی ہے۔ اس عید کے بغیر کوئی دوسری عید نہیں ہے۔ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم، کئی کتابیں اٹھائے، بخاری دیکھیں، مسلم پڑھ لیں، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، جامع ترمذی، مسند امام احمد، اس طرح کی کئی ساری کتابیں۔ ایک حدیث پاک آتی ہے، ابو لہب، یہ نام کون نہیں جانتا، حضور علیہ